كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اور تنہا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں، خاص طور سے اس کے آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، یوں تو انسان کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش ہے، لیکن دو موقع خاص طور سے ایسے ہیں جن میں انسان کی سب سے زیادہ آزمائش اور سب سے زیادہ امتحان ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے سامنے زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ دونوں موڑ اور دونوں حالات ضرور آتے ہیں، اور وہ دونوں حالات خوشی اور غم کے حالات ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خوشی کا موقع ضرور آتا ہے، اور ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی غم کے حالات ضرور پیش آتے ہیں، اور عام طور سے ہم اور آپ انہی دونوں حالات میں بے بس اور آزمائش میں فیل اور ناکام ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ خوشی کا موقع ہے، کوئی بار بار تو نہیں آتا ہے۔ ہم بہت سے خرافات اپنی خوشی میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ غم کا موقع ہے، افسوس کا مقام ہے، اس وقت کیا اصلاح کی جائے، کیا روک ٹوک کی جائے، ہم اپنے غم کے حالات میں بہت سی بدعات اور خرافات اور شرکیات کو شامل کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں حالات خاص طور سے انسان کی زندگی میں آزمائش اور امتحان کے حالات ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعہ آزما رہے ہیں۔ یہ اچھے اور برے حالات، یہ خوشی اور غم کے حالات امتحان اور آزمائش کے لیے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب لوگ ہمارے ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہم اس امتحان کا تمہیں رزلٹ دیں گے۔ اگر تم اس امتحان میں کھرے اترے تو نعمت کے طور پر جنت، اور ورنہ پھر جہنم اور اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کی ہوئی سزائیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں جس طرح خوشی کے موقع پر بہت بے اعتدالی ہے، ایسے ہی غم اور وفات کے موقع پر بہت بے اعتدالی ہے۔ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ سلسلہ وار جنازے کے احکام و مسائل، اس کے متعلقات اور اس کی بدعات پر گفتگو ڈالی جائے گی۔ چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس میں کئی شقیں اور قسطیں ہیں،
اس لیے انشاءاللہ اس سلسلہ وار موضوع چلتا رہے گا اور کوشش کی جائے گی کہ آخر میں موضوع مکمل ہونے پر ہفتہ واری پروگرام میں پریکٹیکل طور پر کفن دفن کے معاملات کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ آج اس موضوع کی پہلی کڑی ہے جس میں انشاءاللہ مریض کے واجبات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہیں سے وفات کی بنیاد ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر بیمار ہو رہا ہے، مریض ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا کیا، خود اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں وہ ہیں جو مریض کے بارے میں مریض کے گھر والوں پر عائد ہو رہی ہیں، اس سے بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے مریض کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی بہت مشہور اور بہت ہی محقق اور معناس کتاب ہے احکام الجنائز و بدعوہا، جنازے کے حکام اس کی بدعتیں۔ اس کے شروع میں انہوں نے واجبات المریض، مریض پر کیا کیا چیزیں واجب ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں ان کو آپ کے سامنے آج مختصر ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر پر، اس کے فیصلے پر راضی اور خوش رہے۔ بیماری پر اللہ رب العالمین سے شکایت نہ کرے، اللہ رب العالمین سے ناراض نہ رہے، اور اللہ رب العالمین سے ہر حالت میں حسن ظن اور اچھا اعتقاد رکھے۔ کسی بھی حالت میں اپنے اندر بے اعتقادی یا بدگمانی یا اللہ رب العالمین کے تعلق سے سوء ظن نہ آنے دے، بدگمانی نہ پیدا ہونے دے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر کام خیر سے بھرا ہوا ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمومن، اور یہ کیفیت سوائے مومن کے کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ ہر حالت خیر اور نفع بخش ہو، یہ مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کے ساتھ اچھے معاملات پیش آتے ہیں، خوشی کے معاملات پیش آتے ہیں، تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے، نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، اور اگر اس کے ساتھ برے حالات، تکلیف اور پریشانی کے حالات پیش آتے ہیں تو وہ صبر سے کام لیتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین کی مدد صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مومنین کا معاملہ ہے کہ وہ ہر حالت میں خیر سمیٹنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ برے حالات میں صبر کرنے والا اور اچھے حالات میں شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، تم میں سے کسی بھی شخص کو موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھے، اللہ رب العالمین سے اچھے جزا کی، معافی کی امید رکھے، اللہ، اور کبھی بھی اپنے اندر مایوسی یا بدگمانی اللہ رب العالمین کے تعلق سے پیدا نہ ہونے دے، خاص طور سے موت کے وقت، وفات کے وقت۔ دوسری بات، آدمی یوں تو پوری زندگی اور خاص طور سے بیماری میں اور وفات کے قریب خوف اور امید کے درمیان کی زندگی گزارے، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی سزاؤں سے ڈر پیدا کرے اور اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کو یاد کر کے اس سے اچھی امید بھی رکھے۔ خوف اور امید دونوں کے درمیان کی پوری زندگی ہونی چاہیے، اور خاص طور سے مرض اور وفات کے وقت یہ کیفیت ضرور پیدا ہونی چاہیے، یہ اس کے لیے سراسر خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وهو فی الموت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، وہ موت کے قریب تھا۔ فقال کیف تجدک، آپ نے پوچھا اے نوجوان تم اپنے آپ کو کس حالت میں پا رہے ہو، تمہارے دل کی اس وقت کیا کیفیت ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، کیا خیالات ہیں تمہارے؟ قال واللہ یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، انی ارجو اللہ وانی اخاف ذنوبی، میں اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھتا ہوں اور میں اپنے گناہوں پر ڈر بھی رہا ہوں۔ خوف اور امید دونوں کیفیتیں ہیں، اپنے گناہوں پر ڈر بھی لگ رہا ہے
اور اللہ رب العالمین سے اس کے رحم و کرم کے، اس کے فضل کی امید بھی رکھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت الا اعطاه الله ما يرجو وآمره مما يخاف۔ اللہ کی قسم، کسی بھی مومن کے دل میں اس جیسے کسی موقع پر، بیماری کی حالت میں، موت کے قریب ہے آدمی، مایوسی کے حالات ہیں، ایسے وقت میں کسی بھی مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں مگر اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر اس کی امید کی چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، اور جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ عذاب سے ڈر رہا ہے، سزاؤں سے ڈر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم، اس کے فضل کی امید رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو نواز دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ تمام قسم کی بیماریوں میں، اور اگر اسے امید ہو کہ بیماری اس کے موت کا سبب بن سکتی ہے، تو اسے ضرور اپنے دل کے اندر یہ دونوں کیفیتیں پیدا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس ڈرنا بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کو یاد کر کے اس سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے۔ تیسری چیز، آدمی کے حالات کتنی خراب ہوں، بیماری کتنی سنگین کیوں نہ ہو، تکلیف کتنی شدت کیوں نہ اختیار کر جائے، کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ کسی بھی حالت میں کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، ام الفضل کہتی ہیں کہ جب حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی طبیعت خراب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، وہ موت کے قریب تھے، تو انہوں نے تکلیف کی شدت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے موت کی تمنا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی زبان سے موت کی تمنا کے الفاظ سنے تو کہا، یا عباس، یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، لا تتمنى الموت، اے میرے چچا موت کی تمنا ہرگز مت کرنا، ان كنت محسنا تزداد من احسان الى احسانك، اگر آپ اچھا عمل کرنے والے ہوں گے تو آپ کی زندگی آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائے گی، وَإِن كُنْتَ مُسِيئًا، اگر آپ برے ہوں گے، برا عمل کرنے والے ہوں گے، تو جو زندگی کے لمحات آپ کو مل جائیں گے وہ آپ کے لیے توبہ کرنے کا، خیر کو جمع کرنے کا، برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے اے میرے چچا، تم ہرگز کسی بھی حالت میں موت کی تمنا مت کرنا۔ یہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنْ كَانَ اللَّهُ بُدَّ فَاعِلًا، اگر آدمی بہت پریشان اور بہت مایوس ہو جائے اور لامحالہ اسے موت کی تمنا کرنی ہی ہو تو وہ اس طرح کہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے خیر کا سبب ہو، اور مجھے موت دے دے جب موت ہی میرے لیے خیر کا سبب بن جائے۔ اگر دعا کرنی ہی پڑ جائے تو ان الفاظ میں دعا کی جائے، ورنہ موت کی تمنا کرنا حدیث کی روشنی میں حرام اور ممنوع ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو شدید قسم کی بیماری ہے، یوں تو تمام حالات میں اور تمام بیماریوں میں، لیکن بیماری شدت اختیار کر جائے اور آدمی کو امید کم رہ جائے زندگی کی، تو ایسی صورت میں وہ غور کر کے دیکھ لے، اگر اس کے اوپر کسی طرح کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں یا اس نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی اور زیادتی کر رکھی ہے تو ابھی اس کی سانسیں باقی ہیں، ابھی درہم و دینار کا سلسلہ جاری ہے، اسے چاہیے کہ روح قبض ہونے سے پہلے یہ تمام معاملات رفع دفع کر لے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت له مظلمة لأحد من ارضه او شيء فليتحلله منه اليوم، جس آدمی نے کسی کی عزت اچھالی ہو، کسی آدمی کے ساتھ مال کا کوئی معاملہ ہو، قرض لیا ہو، غبن کر لیا ہو، ناجائز قبضہ کر لیا ہو، وراثت میں حصہ مار لیا ہو بہنوں کا، یا اس کے علاوہ جو بھی شکل بن سکتی ہے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناجائز قبضے کی، اسے چاہیے کہ آج ہی اسی دنیا میں اس کو رفع دفع کر لے، اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر دینار و درہم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یا تو نیکیاں ہوں گی یا تو برائیاں ہوں گی، اور حدیث کی روشنی میں اس وقت تمام مظلومین کو بدلے کے طور پر اس ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اب اگر اس کے پاس نیکیاں بچ گئیں تب تو خیر ہے، اور اگر نیکیاں نہیں بچیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس ظالم شخص کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کوئی نافرمان اور مشرک اور بدعتی کی بات نہیں ہو رہی ہے،
صاحب توحید موحد آدمی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے، نیکیوں کا ڈھیر ذخیرہ لے کر کے گیا ہے، لیکن اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو گالی گلوچ دے دی، کسی کو مار پیٹ دیا، بہنوں کا حصہ مار لیا، بھائیوں کا حصہ غبن کر لیا، ناپ توڑ میں کہیں کمی کی، یا کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی، کوئی معاملہ کیا۔ ایسے تمام ظالموں کو قیامت کے دن اپنی مقبول عبادات اور نیکیاں بدلے کے طور پر دینی ہوگی، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس نیکیاں بچ گئی تو خیر ہے، ورنہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب تک سانس کی ڈور باقی ہے، جب تک زندگی باقی ہے، دنیا میں انسان زندہ ہے، اسے چاہیے اپنے تمام قسم کے معاملات رفع دفع کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ دین فلیس ثم دینار ولا درہم ولکن الحسنات والسیئات، جو آدمی انتقال کر جائے اس حال میں کہ اس پر قرض ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد وہاں کی زندگی میں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، وہاں صرف نیکیاں ہوں گی یا پھر برائیاں ہوں گی، یا تو نیک اعمال ہوں گے یا برے اعمال ہوں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کے والد حضرت عبداللہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے والد غزوہ احد میں شریک ہونے والے تھے، انہوں نے رات کو اپنے بیٹے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، مجھے امید ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ شروع میں شہید کیے جائیں گے، میں بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا، مجھے بھی اللہ رب العالمین شہادت کا مقام عطا کرے گا، اور میری نظر میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھ پر کچھ قرض ہے فقضی، آپ اس قرض کو ادا کر دینا۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، یقین ہے، امید ہے، جہاد میں جا رہے ہیں، امید یہ ہے کہ شہادت کا مقام حاصل ہو جائے گا، مگر شہادت کے لیے جنگ میں جہاد میں جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کے وصیت کر رہے ہیں کہ میں مقروض ہوں، میرے قرض کی ادائیگی کر دینا۔ اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں اگر کسی آدمی نے قرض کی ادائیگی نہیں کی ہے تو شہید ہو کر کے کیوں نہ مرے، اس کی روح معلق رہتی ہے، اس کی روح قرض کے ساتھ لٹکی ہوئی رکی ہوئی رہتی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں پر نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس پر قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہوتا تو اس کی ادائیگی کا اہتمام پہلے فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اور زندگی میں نہ کر پائیں تو بیماری کی حالت میں، اور بیماری جب شدت اختیار کر جائے تو خاص طور سے اپنے معاملات پر غور کر لیں۔ آدمی نے زندگی میں کیا کیا ہے، بیماری کی شدت میں وہ ساری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، کیا ظلم و زیادتی ہے، کیا دھوکہ ہے، کیا غبن ہے، ساری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں۔ اسے چاہیے کہ ابھی کی شرمندگی برداشت کر لے، ابھی کی بے عزتی برداشت کر لے، ابھی سے اس کو رفع دفع کر لے، اگر ممکن ہے تو ادائیگی کر لے، اگر ممکن نہیں ہے تو وصیت کر کے جائے، یا پھر کم سے کم جس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بلا کر کے اس سے معافی مانگ لے، اس کو راضی کر دے۔ یہ مریض کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طرح 5ویں بات، اس وصیت کے معاملے میں آدمی سستی اور غفلت نہ کرے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مقروض ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو وصیت کرنا چاہتا ہے، وصیت کرنے میں سستی نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ ہو سکتا ہے ایک آدھ دن ایک آدھ مہینہ بھی اور زندہ رہ لوں گا بعد میں وصیت کر دوں گا، نہیں، اس معاملے بالکل سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص طور سے وصیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وله شیء یرید ان یوصی فیہ الا وصیتہ مکتوبۃ عند راسہ، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی لین دین، کوئی معاملہ ہو اور وہ 2 راتیں بغیر وصیت کے گزار دے۔ وہ وصیت کرنا چاہتا ہے کسی معاملے میں، اس کے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری ہے، کسی کا کوئی حق ہے، وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کیے بغیر 2 راتیں گزار دے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ الا وصیتہ مکتوبۃ الا راسہ، مگر اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے سر کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ یعنی آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایسے معاملات کی وصیت زبانی طور پر بھی اور لکھ کر کے رکھے، اس لیے کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میرے پاس میری وصیت لکھی ہوئی نہ رکھی ہو۔ یہ صحابہ کرام کے عمل کا جذبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، آپ نے 2 رات کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے کہا ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ ہماری وصیت لکھی ہوئی نہ رکھی ہو۔
ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر نہ جانے کتنے کاروباری اور نہ جانے کتنے قرض کے، نہ جانے کتنے ظلم و زیادتی کے معاملات ہیں، نہ کوئی وصیت ہے، نہ کوئی تاکید ہے، نہ کوئی توجہ ہے اس سلسلے میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اور خاص طور سے مرض کی حالت میں اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت کرنے سے بالکل گریز کریں۔ اسی طرح مریض کے اوپر چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر غیر وارث رشتہ داروں کے لیے کسی قسم کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو بیماری کی حالت میں وصیت کر دے۔ وہ اگر مال وغیرہ کی کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے غیر وارثین کے لیے تو اسے چاہیے کہ مرض الموت میں، بیماری کی حالت میں اس قسم کی وصیت کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ آپ پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے مال چھوڑا ہے، آپ مال چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے یا کسی اور کے لیے جو وارث نہیں ہے، اگر اس کے لیے مال کی کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت کر لیں۔ یہ متقی حضرات کے لیے کر لینا حق اور ضروری ہے۔ اس لیے اگر غیر وارث کے لیے کسی کو ہدیہ کرنے کی، تحفہ کرنے کی، صدقہ کرنے کی، تعاون کرنے کی، جو بھی آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں، اگر اس قسم کی کوئی وصیت ہے تو مرض الموت میں آپ اس کی وصیت پہلے سے کر لیں۔ ساتویں بات، کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے جس کا حق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پہلے سے متعین کر دیا ہے۔ آدھا، چوتھائی، پانچواں، چھٹا جو بھی حصہ متعین ہے، جو وارث ہیں ان میں سے کسی شخص کے لیے مال کی کوئی بھی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ تو کسی کے حق کو کم کرنا زیادہ کرنا جائز ہے اور نہ کسی کے حق کو ختم کرنا جائز ہے، نہ کسی کے سلسلے میں مال کی کوئی وصیت کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تمام حقداروں کو ان کا حق دے دیا ہے، یعنی وارثین کا کتنا حق ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، اس لیے اب کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں کا حصہ متعین ہے ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی مالی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ یہ وصیت کرنا جائز ہے کہ ہمارے فلاں بیٹے کو مت دینا، چاہے وہ ظالم اور جابر اور باپ کا حق ادا کرنے والا کیوں نہ ہو۔ کسی بھی حال میں کسی اولاد کا کسی وارث کا حق تلف نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ سرکاری اعتبار سے جو معاملات ہیں اپنی جگہ، شرعی اعتبار سے اولاد کا حق کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ اولاد اپنے باپ کو قتل کر ڈالے۔ اگر وہ قاتل نہیں ہے تو کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی حق تلف کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنی زیادتی کرنے والا کیوں نہ ہو، نہ اس کا حق ختم ہوتا ہے، نہ اس کے حق کو ختم کرنے کی اور اس کو جائیداد سے بے دخل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے میں دخل اندازی ہے۔ تو کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وارث کے لیے اللہ کے متعین کیے ہوئے حق میں کسی بھی طرح سے کمی زیادتی کی وصیت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی بھی وارث کا کوئی بے دخل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی وارث کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے کسی بھی لحاظ سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث۔ دوسری بات یہ کہ اگر وصیت کرنا چاہتا ہے آدمی غیر وارث کے لیے، وارث کے لیے وصیت ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنے ورثہ کے لیے وصیت کر کے بھی گیا ہے کہ ہمارا فلاں بیٹا ہماری بڑی خدمت کر رہا تھا اس لیے فلاں مکان فلاں کو دے دیا جائے، یا فلاں بیٹی کو حصہ نہ دیا جائے اس کو ہم نے جہیز میں دے رکھا ہے، یا فلاں آدمی ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا اس کو بے دخل کر دیا جائے، اس قسم کی کوئی بھی کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی وصیت کر کے جاتا ہے اس وصیت کی شریعت میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ وہ لکھ کے جائے، گواہ بنا کے جائے، سب کچھ کر کے جائے، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ وصیت کالعدم ہے، بالکل کینسل ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ غیر وارث کے لیے اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ثلث مال، 1/3 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں مکہ المکرمہ کے اندر ان کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئی اور وہ موت کے قریب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میرے پاس میری صرف ایک بیٹی وارث ہے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا 2/3 مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. کیا میں ایسا کر سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھا مال؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا 1/3؟ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، ہاں 1/3 کی تم وصیت کر سکتے ہو. واضح رہے کہ یہ غیر وارث کی بات ہو رہی ہے. وارث کے لیے تو 1 دانے کی بھی وصیت کرنا جائز نہیں. غیر وارث کے لیے اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اپنے 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا والثلث کثیر، اور یہ 1/3 مال بھی زیادہ ہے. 1/3 مال کی وصیت بھی زیادہ ہے. کوشش کرو اس سے کم کی وصیت کر کے جاؤ، 1/3 مال کی بھی وصیت کر کے نہ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ورثہ، تمہارے گھر کے افراد مالدار رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم مال کی وصیت کر کے جاؤ، صدقہ خیرات کر کے جاؤ، اور تمہارے بعد تمہارے ورثہ، تمہارے گھر کے افراد خلاش اور خالی ہاتھ ہو کر کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن وقاص، یہ جو انسان جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہے وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے. یہاں تک کہ انسان جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس کو کھلا رہا ہے، اگر اس کے ذریعہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ شمار کیا جائے گا. یعنی یہ جو آپ اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو وراثت کا مال، اگر اس کے پیچھے تمہاری نیت اچھی ہے اور یہ سوچ کے جا رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو متعین کیا ہم خوشی سے اس پر راضی ہے، تو یہ تمہارا مال چھوڑ کے جانا تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے. لہذا ورثہ کے لیے کوئی وصیت نہیں. غیر ورثہ کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو صرف ثلث مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے غیر ورثہ کے لیے تو اسے چاہیے کہ 2 عادل مسلمان، 2 پرہیزگار اور ایماندار مسلمانوں کو گواہ بنا لے. اگر مسلمان نہ مل سکتے ہوں تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 106 اور 108 میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی طرح ایک آخری بات، عام طور سے ہمارے یہاں جنازے کے موقع پر وفات سے لے کر کے تدفین اور تدفین کے بعد تک، وفات سے لے کر کفن اور دفن اور قبر کھودنا اور قبر میں دفن کرنا اور دفن کے بعد تک، عام طور سے ہمارے یہاں بہت سی شرکیات اور بدعات اور خرافات بھری پڑی ہیں. ایسے ماحول میں ایک مریض کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے لازمی اور تاکیدی طور پر اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائے کہ میرے انتقال کے بعد میں کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تجہیز و تکفین اور تدفین اور اس کے بعد اس کے پہلے کے تمام معاملات میں وصیت کر کے جائے. اگر ممکن ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا کے جائے. اگر نہیں جانتا ہے کسی عالم کے حوالے کر کے جائے کہ میرے انتقال کے بعد فلاں عالم سے رابطہ کرنا، بالکل اس کے کہنے کے مطابق میرے سارے معاملات ہونی چاہیے، سنت کے خلاف کوئی بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بہت تاکید کے ساتھ اس بات کو بتلانا ضروری ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے معاشرے میں انتقال کرنے کے بعد میں بہت سی بدعات اور شرکیات ہو رہی ہیں اور اس نے منع نہیں کیا ہے، تو وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوگا. اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعذب المیت ببکاء اہلہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے اور چیخنے چلانے پر. یعنی گھر والے لوگ نوحہ کر رہے ہیں، شریعت کی متعین کی ہوئی حد سے آگے بڑھ کر کے رونا، چیخنا، چلانا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، جو نوحہ جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ نوحہ کر رہے ہیں اور آدمی کو معلوم ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے خاندان میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور مرنے سے پہلے وہ منع کر کے نہیں گیا، وصیت کر کے نہیں گیا، تو یعذب المیت، میت کو گھر والوں کے رونے پر عذاب دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی وفات سے پہلے جنازے کے حکام کو سیکھیں اور وفات سے پہلے بلکہ ابھی مرض کا انتظار ہی نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ گھر کے افراد کو خوب تاکید کر دیں کہ ہمارے انتقال کے بعد کسی بھی قسم کے خرافات اور شرک و بدعات نہیں ہونی چاہیے، سارے معاملات سنت کے مطابق ہونے چاہیے. یہ تو آج کے دور کی بات ہے. صحابہ کرام نے اس معاملے کی سنگینی کو اسی دور میں محسوس کیا تھا. چنانچہ کئی صحابہ کرام سے ایسی وصیتیں مروی ہیں کہ انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اس طرح کی تاکیدی وصیت اپنے گھر والوں کو کی. چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک دو وصیتیں ذکر کرتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے حذیفہ منافقین میں میرا نام بھی شامل نہیں ہے, رازدار رسول ہیں, لیکن وفات سے پہلے تاکید کر رہے ہیں کہ اذا انا مت, اے میرے گھر کے لوگوں جب میں مر جاؤں, فلا توزنوا بی احدا, تو میرے مرنے کی خبر کسی کو بھی مت دینا, لوگوں میں اعلان اور اس کا چرچا مت کرنا. فإنی اخاف یکون نعیا, کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ بھی نوحہ میں شمار نہ کر لیا جائے. جیسا کہ عرب میں کسی امیر کبیر کا انتقال ہوتا تھا تو باقاعدہ اس کا قبیلوں میں گھوم پھر کر کے خاص کیفیت میں اعلان کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے انتقال کے بعد لوگوں میں اطلاع مت کرنا, جتنی جلدی ممکن ہو مجھے کو دفن کر دینا, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ بھی نوحہ میں شمار نہ کر لیا جائے. حالانکہ ایک اعلان ایک عام بات ہے, لیکن وہ اتنا احتیاط رکھتے تھے کہیں یہ بھی نوحہ میں شمار نہ کر لیا جائے, اور اس سے بھی انہوں نے منع کیا ہے. آج ہمارے یہاں کیا ماحول ہے, دور دراز آدمی ہوتا ہے, پہنچنے کی امید بھی نہیں ہوتی ہے, کافی دیر تک اس کا انتظار کیا جاتا ہے, ممکن ہوتا ہے تو اس کے پہنچنے کا انتظار ہوتا ہے, نہیں ممکن تو کم سے کم اطلاع تو ضرور دی جاتی ہے. یہاں مسجدوں سے اعلان, وہاں واٹس ایپ پہ اعلان, فیس بک پہ اعلان, فون پہ اعلان, جگہ جگہ اعلان کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے. ایسے سمجھا جاتا ہے گویا یہ بھی نیکی کا حصہ ہے. صحابہ کرام ان تمام چیزوں میں بہت احتیاط سے کام کرتے تھے. چنانچہ آپ دیکھیے ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت قریب آئے تو انہوں نے کہا اذا انطلقتم بجنازتی, جب تم میرا جنازہ لے کر کے چلنا, فاسرعوا بی المشیہ, تو ذرا تیز لے کر کے چلنا, تیزی کے ساتھ چلنا, ولا تتبعونی بمجمر, اور میرے ساتھ کوئی لوبان یا دھواں یا خوشبو کی کوئی چیز نہ لے کر کے چلنا, ولا تجعلنا علی لحدی شیئا یحول بینی وبین التراب, اور میری قبر پر کوئی ایسی چیز, کپڑا یا کوئی چیز مت ڈال دینا کہ جو میرے جسم اور مٹی کے درمیان حائل ہو جائے. ولا تجعلنا علی قبری بنان, میری قبر پر کوئی عمارت مت قائم کرنا. وَيُشْهِدُكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّن كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ سَالِقَةٍ أَوْ خَالِقَةٍ, اور میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں تمام قسم کے نوحہ کرنے والے, بال نوچنے والے, کپڑے پھاڑنے والے اور چیخنے چلانے والوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ کیا اس طرح کی کوئی بات آپ نے سن رکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے. یہ چند آداب اور ضروری چیزیں تھیں جنہیں ممکن ہو تو آدمی ہمیشہ اس کا اہتمام کرے, اور اگر نہیں کر سکا ہے تو بیماری کی حالت میں ضرور ان چیزوں کا اہتمام کر لے تاکہ وہ اپنے مرنے کے بعد کم سے کم گناہ میں شریک نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو زندگی میں اور وفات کے وقت اور ہر حال میں مکمل طور پر ہر موڑ پر اپنائے رکھنے, اس کی دعوت دینے اور اس پر چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.